اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر کلی کے بعد پھول آتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ آپ کو راحت بھی دے گا اور خوب انعامات بھی، جس کو پا کر آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ جیسے غم تھا ہی نہیں، مشکل کیا تھی سب بھول جائیں گے۔ پتہ ہے اللہ کی غیبی مدد کا یقین کیسے کیا جاتا ہے؟ تم اللہ کو مانتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اسے کبھی دیکھا نہیں لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ ہے، تم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو، تم گناہ ہو جانے کے بعد روتے ہو کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، تم جانتے ہو کہ تم توبہ کر کے اسے راضی بھی کر لو گے، جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو کہ وہ ہے جو صرف تمہارا ہے، جب مشکلات تمہیں گھیرتی ہیں تو تم رو رو کر اس سے دعائیں مانگتے ہو، تم جانتے ہو کہ وہ ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر طرف صرف وہی دکھائی دیتا ہے، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن جسم کا ایک ایک پور صرف اسی کی گواہی دیتا ہے، جب اس پر اتنا یقین ہے تو اس کی غیبی طاقتوں کا یقین کیوں نہیں؟ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا۔ اللہ کی غیبی طاقتوں پر یقین کر کے اور اس کی غیبی طاقتوں پر یقین رکھنا، پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تم اندھیروں میں ڈوب گئے ہو، تب تم آنکھیں بند کر لو اور یہ سوچو کہ ابھی جب دوبارہ آنکھیں کھولو گے تو ہر طرف روشنی ہوگی، کیونکہ اللہ تمہارے لیے سارے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا، پھر تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی سب صاف دکھائی دینے لگے گا۔ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں آنکھوں کے بغیر بھی بصارت سے نواز سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسے رکھو برے وقت میں کام آئیں گے، میں کہتی ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا، لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں، آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے، اور یاد نہیں یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اللہ فرماتا ہے اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں
میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ جس طرح تم اللہ کو دیکھے بغیر اسے ہر سو محسوس کر سکتے ہو، اسی طرح اس کی غیبی طاقتیں بھی تو ہر سو تمہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اللہ پر یقین جتنا کرتے جاتے ہو اتنا اسے پا لیتے ہو۔ کیا پتہ تمہیں اس کی غیبی امداد کا بھی ایسے ہی یقین کرنا ہو؟ کیا پتہ جتنا تم اسے غیبی مدد کی امید لگاتے جاؤ اتنا وہ تمہیں اپنی مدد سے نوازتا جائے؟ کیا پتہ غیبی مدد تمہیں گھیرے ہوئے ہو اور تمہیں اسے نہ دیکھ رہے ہو؟ کیا پتہ تمہیں صرف یقین کرنا ہو اور غیبی مدد تمہیں نظر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان لانے والوں کا مددگار اللہ خود ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، ہم لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی جن کو ان کے قبیلے کے لوگ جبراً مشرکین میں سے بنانے کی ٹھان چکے تھے، تو ان اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور ان کو راستہ دکھا دیا گیا تھا، انہیں بچا لیا گیا تھا۔ اگر آپ بھی جبراً کسی برائی کے زیر آنے سے ڈرتے ہیں، اپنے نفس کے جبر میں آنے سے یا ابلیسی وسوسوں کے جبر میں یا کسی انسان کے آپ کو جبراً کسی برائی کی طرف مائل کرنے سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا آپ کو بھی اصحاب کہف کی طرح ممکن کوشش کے بعد اپنا معاملہ ایسے ہی اللہ کے سپرد کر کے اس سے دعا کرنی چاہیے؟ قرآن کریم میں خوبصورت دعا ہے، اے ہمارے رب، تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسان فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ۔ انسان کہتا ہے آخر کب تک، یہ بے بسی میرا نصیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیار ہو جاؤ، بس میری مدد بہت قریب ہے۔ اکیلا کوئی نہیں ہوتا، اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ پر کامل یقین اتنا رکھو کہ اگر مگر لیکن اور کاش کہنا نہ پڑے۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے انتظار میں ہے۔ راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے، تمہارے آنسوؤں کی
تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے جانے والے یقین پر آ رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ یقین مانے، آپ کا ٹوٹا دل بھی پھر سے جڑ سکتا ہے۔ یہ جتنا مردہ محسوس ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ زندگی لیے پھر سے جی اٹھ سکتا ہے۔ بھول گئے کس رب نے بنایا تھا، جو مردہ مٹی کے بارش کے بعد زندہ ہو جانے کی مثال دیے ہوئے ہے۔ اس کی باتوں پر کبھی غور نہیں کیا؟ جہاں یہ مثال قیامت میں مردوں کے پھر سے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہاں تمہارے دل کے لیے بھی اس میں امید ہونی چاہیے۔ بس اللہ کے معاملے میں اتنا سوچا نہ کرو، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کرو کہ یہ تو معجزوں کا راستہ ہے۔ جب بھی لگے کہ اب جینا مشکل ہے، تب ایک گہرے یقین کے ساتھ کہہ دیجیے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک وہ پاک ذات بہت بڑی ہے، ہماری پریشانی سے، ہر دکھ درد سے، ہر گناہ سے، ہر اذیت سے، ہر برے وقت سے تو بڑی شان والا رب سب سنبھال لے گا اور آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور آپ کی حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتی، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس کو اچھا لگتا ہے میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے، میرے وجود پر ایمان رکھ کر اپنا سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے، اور پھر میں بھی اپنے رحیم و کریم ہونے کا جلوہ اسے دکھاؤں، اسے بتاؤں کہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے، وہ تمہاری ایک پکار پہ کن فرما دیتا ہے۔
بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیمار کو شفا دے دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دل اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ مصائب انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ بندے کا رابطہ اپنے رب سے بحال رہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، اعمال اور دعا میں لگ جائیں، مشکل فوراً ٹل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں فوراً عطا کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی راہ میں رکاوٹیں نہیں آئیں۔ بے شمار کٹھن آزمائشوں کے بعد اللہ انہیں ان کی منزل تک لے کر گیا۔ سفر کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر جس نے یقین رکھا اس کے لیے اللہ معجزوں تک پہنچنے کی راہیں آسان کرتا گیا۔ تم کوشش کرتے جانا، چاہے سہنا مشکل ہو جائے، تم توبہ کرتے رہنا، چاہے تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے، تم نیت صاف رکھنا، چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تم خیال رکھنا کہ توکل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے، تم کوشش کرنا کہ بھروسے کا دیا کہیں بجھ نہ جائے، تم مانگتے رہنا جب تک دعاؤں کا ایک دریا بن نہ جائے، تم روتے رہنا جب تک گناہ قطرہ قطرہ بہہ نہ جائیں، تم یقین کی اس حد کو پہنچو کہ لہروں کا کنارہ ہی مڑ جائے، تم اس طاقت کا سہارا مانگو کہ طوفان کا رخ بھی پھر جائے، تم کوشش کرنا کہ کتاب ہستی بس طلب خدا بن جائے، تم دل کے کمرے میں ایک آس ہمیشہ روشن رکھنا جب تک تمہاری اندھیر نگری میں جگنوؤں کا درخت لگ نہ جائے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے، اس آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیف سے گزرو جس کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جس کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔